ذکر الہی کے ذریعے تم شیطان دشمن سے بچ سکتے ہو۔ طاقتور سخت 3 عمل ہیں۔ ایک، اللہ کو یاد کرنا، وہ جو غربا ہے، یتامہ ہے، مساکین ہے، غریب رشتہ دار ہے، غریب پڑوسی ہے، ایسے لوگوں کو اپنے مال میں داخل کرنا۔ فرمایا یہ 3 طاقتور عمل ہیں۔ ذکر الہی سے بڑھ کر تمہیں عذاب الہی سے کوئی عمل بچا نہیں سکتا۔ نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر۔ آپ ہلکا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ ایک اور طریقہ ہے۔ آپ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لاہوتی کلام آلاپتے ہیں مولا کا، یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز مہربانی فرماتا ہے۔ اور بھی مہربانیاں ہیں، وہ ہمیں اولاد دیتا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں رزق دیا، اس کی مہربانی، اس نے ہمیں صحت دی، اس کی مہربانی، اس نے ہمیں عزت دی، وقار دیا، یہ اس کی مہربانی۔ مگر سب سے بڑی اس کی مہربانی یہ ہے، سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ وہ کسی کو ذاکر بنا دے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ زکریا علیہ السلام نے، اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے یحییٰ، تم خود بھی اس پر عمل کرو، تم خود بھی اس پر عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دو، بنی اسرائیل کو بھی اس کا حکم دو۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ پوری روایت بیان کی، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو اور اس کا ذکر کیا کرو۔ اور فرمایا کہ اس ذکر کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص جا رہا ہے اور اس کا دشمن اس کے پیچھا کر رہا ہے، اس کا دشمن دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے گیا اور اس نے ایک قلعے میں پناہ لے لی اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ فرمایا کہ ذکر یہ ہے جو شیطان دشمن سے بچاتا ہے، ذکر کے بغیر تم شیطان دشمن سے بچ نہیں سکتے۔ فرمایا جیسے وہ اپنے دشمن سے بچ کر قلعے میں داخل ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم شیطان دشمن سے بچو اور تم اس سے بچ نکلو تو فرمایا ذکر الہی اپناؤ، کیونکہ یہ وہ قلعہ ہے جس سے تم شیطان سے بچ سکتے ہو، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ فرمایا ذکر الہی کے ذریعے تم شیطان دشمن سے بچ سکتے ہو۔ تو یہ ذکر کی فضیلت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طاقتور سخت 3 عمل ہیں، سخت طاقتور 3 عمل ہیں، 3 عمل۔ ایک، اللہ کو یاد کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا، اکیلے یاد کرنا، تنہائی میں یاد کرنا یا لوگوں کے درمیان یاد کرنا۔ فرمایا اللہ کو یاد کرنا۔ اور دوسرا، اپنے نفس کا منصف بننا، اپنے نفس کا انصاف کرنے والا بننا، نفس کے لیے، وہ جو نفس تمہارا ہے اس کے لیے انصاف کرنا، عدل کرنا۔ اور تیسرا یہ ہے، فرمایا کہ تیسرا طاقتور عمل یہ ہے کہ اپنے مال میں دوسروں کو شامل کرنا۔ اپنے مال کے اندر اب دوسروں کو شامل کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو شامل کر لیں، نہیں، وہ جو غربا ہے، یتامہ ہے، مساکین ہے، غریب رشتہ دار ہے، غریب پڑوسی ہے، ایسے لوگوں کو اپنے مال میں داخل کرنا۔ فرمایا یہ 3 طاقتور عمل ہیں، ذکر الہی، اپنے نفس کا منصف بننا اور اپنے مال میں لوگوں کو شامل کرنا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر الہی سے بڑھ کر تمہیں عذاب الہی سے کوئی عمل بچا نہیں سکتا، ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل تمہیں اللہ کے عذاب سے، عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے بچا نہیں سکتا۔ اور یہ یاد رکھے، ہلکا بنا کر ذکر کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے ذکر کا۔ نماز پہلا طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر، کہ اس سے بڑھ کر میری یاد کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ذرائع اور بھی ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔
آپ ہلکا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ ایک اور طریقہ ہے۔ آپ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لاہوتی کلام الاپتے ہیں مولا کا، یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں کا ذکر کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بہت سارے ذکر کے ذرائع ہیں، مگر نماز پہلا ذریعہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ فرمایا اس سے بڑھ کر، نماز سے بڑھ کر میری یاد کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ذکر الہی، اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ نماز اللہ کا ذکر ہے، ہم نے صرف جو بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں اس کو ہم نے صرف ذکر سمجھا ہوا ہے، جبکہ نماز خود اللہ کا ذکر ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ نماز اللہ کا ذکر ہے، اب پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے ذکر کا حکم دیا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور حضور نے فرمایا کہ عذاب الہی سے تمہیں کوئی عمل نہیں بچا سکتا، اور بھی عمل بچانے والے ہیں، مگر یہ جو ذکر الہی ہے یہ تمہیں سب سے پہلے بچانے والا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کی طرف آتے ہیں، حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز مہربانی فرماتا ہے، اللہ رب العزت ہر روز مہربانی فرماتا ہے کیونکہ وہ مہربان ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ نہایت ہی رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز مہربانی فرماتا ہے، ہر روز مہربانی فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ذکر انعام فرما دے، جس کو اپنے ذکر کی دولت عطا فرما دے، اللہ جس کو اپنا ذکر انعام فرما دے، ذکر کی دولت دے دے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی بڑی مہربانی نہیں ہے۔ اور بھی مہربانیاں ہیں، وہ ہمیں اولاد دیتا ہے اس کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں رزق دیا اس کی مہربانی، اس نے ہمیں صحت دی اس کی مہربانی، اس نے ہمیں عزت دی، وقار دیا، یہ اس کی مہربانی۔ مگر سب سے بڑی اس کی مہربانی یہ ہے، سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ وہ کسی کو ذاکر بنا دے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنا نام الاپنے والا بنا دے، کسی کو اپنا ذاکر بنا دے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ذاکر بن جائیں، اللہ کے ذاکر بن جائیں، ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ ہمیں یاد کرے، تو اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑی میری جو مہربانی ہے وہ ہے ذکر الہی، کہ میں کسی کو اپنا ذکر عطا کر دوں، کسی کو نمازی بنا دوں، نماز اللہ کا ذکر ہے، اور کسی کو اپنا ذکر عطا کر دوں، وہ چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے مجھے یاد کرتا رہے۔ فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی میری مہربانی ہے کسی پر، کہ میں کسی کو اپنا ذکر عنایت فرما دوں۔